صحن میں ایک بہت بڑا نالا گزر رہا تھا جس کا پانی انتہائی گندا تھا اور اس میں سے تعفن اٹھ رہا تھا جیسے وہ شہر سے آنے والے کسی گٹر کے پانی کو بہا کر لایا ہو۔ اس کی بدبو سے پورے صحن میں ایک سڑان سی پھیلی ہوئی تھی۔ بدبو اس قدر تھی کہ وہاں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ شخص بغیر کوئی ماسک لگائے بڑے سکون سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے گٹھڑی کو اٹھا کر اسے کھولا اور پھر جلدی سے اس گندے اور بدبودار نالے کے اندر اچھال دیا۔ چادر واپس کھینچ کر اس نے اسے ایک جانب رکھا اور پھر دوسری گٹھڑی کو اٹھا کر اسی طرح اس میں موجود بچے کے جسم کے ٹکڑوں کو بھی اس نالے میں اچھال دیا۔ اف میرے خدایا! اس ظالم شخص نے ان تمام بچوں کے گوشت کے ٹکڑوں کو اس غلیظ نالے کی نظر کر دیا تھا۔ یہ بھی شاید ان لوگوں کی پلاننگ کا حصہ ہی تھا کہ انہوں نے ایسی جگہ اپنا ٹھکانہ بنایا تھا جہاں سے یہ گندا نالا گزرتا تھا تاکہ وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اسے استعمال کر سکیں۔ تمام گٹھڑیوں میں سے گوشت پھینکنے کے بعد اس نے زمین پر رکھی چادریں اٹھا کر ایک بنڈل بنا کر انہیں لائٹر کی مدد سے آگ لگا دی اور اس طرح تمام ثبوت مکمل طور پر مٹا دیے۔ یہی ان کے کام کرنے کا طریقہ کار تھا کہ اب تک وہ پولیس کی نظروں سے بچے ہوئے تھے۔ زمین پر بچی ہوئی راکھ کو بھی اکٹھا کر کے اس نے اسی گندے نالے میں بہا کر وہ ایک جانب بڑھ گیا۔ ایک پرائیویٹ کمپنی کا 2 سیٹر جہاز اس وقت اسی علاقے کی جانب محو پرواز تھا۔ پائلٹ سیٹ پر ایک نوجوان عمر کا شخص بیٹھا جہاز اڑانے میں مصروف تھا۔ اس کی برابر والی سیٹ پر قدرے ادھیڑ عمر کا شخص منہ میں سگار دبائے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھائے بڑے غور سے نیچے کا منظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ ڈی سوزا تھا جس گروہ سے انسانی اعضاء کا سودا کرتا تھا۔ وہ ان سے بچوں کے جسمانی اعضاء لے کر بھاری قیمت پر بیرون ملک کے اسپتالوں کو فروخت کرتا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ دونوں آپس میں بات چیت بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے کل صبح ہی اپنے وہاں پہنچنے کی اطلاع دے دی تھی۔ اب اسی سلسلے میں وہ اس وقت علاقے میں پہنچنے والے تھے۔ ایک مقامی ٹریول ایجنسی کی معرفت ایک پرائیویٹ جہاز ران کمپنی سے عارضی طور پر کرائے پر ایک جہاز پامہ پائلٹ لیا گیا تھا۔ چونکہ ایسی کمپنیوں کے پاس حکومت کی طرف سے ایسے جہاز اڑانے کے لیے باقاعدہ لائسنس موجود ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ مقامی طور پر خواہش مند افراد کو جہاز اڑانے کی تربیت بھی دیتے رہتے تھے، اس لیے یہ یہاں کا معمول تھا کہ لوگ انہیں روزانہ ان علاقوں میں پرواز کرتے دیکھتے تھے اور اس وقت بھی جہاز کو اس علاقے میں دیکھ کر کسی نے غور کرنا مناسب نہ سمجھا تھا، اس لیے وہ بڑی بے فکری سے جہاز اڑاتے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک پرواز کرنے کے بعد ڈی سوزا نے سائڈ پر رکھی ایک دوربین اٹھا کر آنکھوں سے لگا کر نیچے کا منظر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی اسے اپنی مطلوبہ منزل دکھائی دی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے پائلٹ کو اس کے نزدیک ایک خالی میدان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہاں لینڈنگ کے لیے کہا۔ میدان کافی بڑا تھا، اس کی کچی زمین بھی کافی پکی مٹی سے بنی لگ رہی تھی۔ دیہاتی علاقوں میں اکثر اس طرح کے میدان موجود ہوتے ہیں جو غیر آباد اور ویران پڑے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں وہاں لینڈنگ کرنے میں کوئی دقت نہ اٹھانی پڑی اور پائلٹ کی مہارت اور ذہانت سے وہ بڑے آرام سے اس میدان میں لینڈ کر گئے۔ 2 سیٹر جہاز تھوڑی جگہ پر آرام سے اتر سکتے تھے۔ جہاز کے رکتے ہی ڈی سوزا نے پائلٹ کو وہیں رکنے کا کہہ کر خود تیز تیز قدموں سے اس بڑے سے حویلی نما مکان کی جانب بڑھنے لگا جو وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر دکھائی دے رہا تھا۔ ڈی سوزا نے گفتگو میں خفیہ کوڈ ورڈز میں انہیں پیغام پہنچا دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کو لینے کے لیے حویلی سے باہر نہ نکلے تاکہ پائلٹ کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہونے پائے۔ اس لیے وہاں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ویسے بھی اس وقت دوپہر کا وقت تھا، اس لیے دور دور تک کوئی ذی روح دکھائی نہ دے رہا تھا۔ حویلی کا بڑا سا دروازہ بند تھا، لیکن ڈی سوزا کو معلوم تھا کہ اسے بھی کوڈ ورڈز میں بتایا گیا تھا کہ وہ جیسے ہی دروازے کو دھکا دے گا تو وہ اسے کھلا ملے گا۔ اسی لیے اس نے دروازے پر دستک دینے کی بجائے اسے ہلکا سا دبایا تو وہ توقع کے مطابق کھلتا چلا گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی گروہ کے چند افراد اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے۔ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ حویلی کا اندرونی اور بیرونی ماحول ہو بہو انہی علاقوں میں موجود دیگر مکانوں کی طرز پر بنایا گیا تھا، لیکن اس کے اندرونی حصوں میں بعد میں کچھ تبدیلیاں کر کے کچھ خفیہ تعمیرات بھی کی گئی تھی، لیکن انہیں اس مہارت سے بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اچانک اس میں پہنچ کر ان کے خفیہ ٹھکانوں کو تلاش کرنا بھی چاہے تو اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔
डिसूजा को कमरे में पहुंचाकर वो सब कमरे से बाहर निकल गए और दूसरे लम्हे एक शख्स हाथ में एक ट्रे में एक सुनहरे रंग का मशरूब लिए अंदर दाखिल हुआ। इसने वो मशरूब डिसूजा को पेश कर दिया। पता नहीं वो किस किस्म का मशरूब था कि जिसके हर सिप पर डिसूजा का मुंह बिगड़ जाता था। गालिबन वो कोई खास किस्म का मशरूब था या फिर डिसूजा की पसंद का। कड़वाहट के बावजूद वो इसे खत्म होने तक पीता रहा। फिर गिलास खाली करके इसने साइड टेबल पर ही रखा कि अचानक कमरे में एक लंबा तिरंगा शख्स नमूदार हुआ जिसके चेहरे पर स्याह नकाब था। इसे देखते ही ट्रे हाथ में पकड़े वो शख्स तेजी से बाहर निकल गया। इसके खौफ से इसने गिलास उठाना भी मुनासिब ना समझा। इसके बाहर निकलते ही इस नकाबपोश शख्स ने डिसूजा को वेलकम कहने के साथ साथ उसे बताया कि इसकी डिलीवरी तैयार है। ये सुनते ही जैसे डिसूजा को सुकून मिल गया हो और इसका चेहरा किसी फूल की मानित खिल उठा। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद डिसूजा ने उसे बताया कि वो किसी को शक होने से पहले वापस लौट जाना चाहता है और ये भी कि वो वापस अपने मुल्क पहुंचकर इसके बैरून मुल्क बैंक अकाउंट में इनकी मतलूबा रकम मुंतकिल कर देगा। चूँकि वो लोग काफ़ी अरसा से इस घिनौने धंधे में मुलविस थे, इसलिए एक दूसरे पर एतमाद करते थे और वैसे भी इस मकरूह धंधे में जो लोग मुलविस होते हैं वो कम से कम अपने वादों को ज़रूर निभाते हैं। ये भी शायद इनके ऐसे धंधों की शराइत में शामिल होता था। इतने अरसे से कारोबार करने के बावजूद नकाबपोश का असली चेहरा डिसूजा कभी नहीं देख पाया था और ना ही अब तक किसी गिरोह के किसी फर्द ने अपने बॉस का असली चेहरा देखा था। इसलिए वो जब भी सामने आता अपने चेहरे को स्याह नकाब से छुपा कर आता था। डिसूजा ने कई बार उसे देखने की ख्वाहिश की थी, लेकिन इसने ये कहकर इनकार कर दिया था कि उसे सिर्फ अपने काम से गर्ज होनी चाहिए और ये इसका पर्सनल मसला था, इसलिए वो इस बात के लिए जोर ना दे। फिर डिसूजा ने भी ज्यादा इसरार करना मुनासिब ना समझा, इसलिए वो भी सिर्फ अपने काम की बात करता और डिलीवरी लेकर वापस चला जाता था। अभी वो लोग आपस में गुफ्तगू में मसरूफ थे कि अचानक एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और ये कहकर कि डिलीवरी तैयार है वापस चला गया। ये सुनते ही वो नकाबपोश शख्स डिसूजा को अपने पीछे आने का कहकर बाहर निकल गया। एक छोटे से कमरे में इस वक्त वही 2 डॉक्टर मौजूद थे और जमीन पर नीले रंग के फाइबर के बने हुए 2 बड़े डब्बे मौजूद थे जिनके ऊपर चौकोर हैंडल लगे हुए थे। दोनों डब्बों के ढक्कनों पर दरमियान में एक एक नीले रंग के स्टिकर लगे हुए थे जिनमें एक सफेद फाख्ता फड़फड़ाती दिखाई दे रही थी और इस पर जान बचाने वाली अद्वियात सुर्ख अल्फाज में कुनंदा थे। शायद ये भी हस्पताल का लोगो था। इन डब्बों में इन्हीं मासूम बच्चों के जिस्मानी अज़ा को किसी केमिकल की मदद से मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक की थैलियों में बंद करके बड़ी एहतियात से रखा गया था, जिसकी वजह से वो खराब होने से बच सकते थे। ये केमिकल भी इन लोगों ने खुद तैयार करवाया था। फिर 2 अफराद ने वो दोनों डब्बे उठाए और इन्हें लेकर हवेली से बाहर निकलकर जहाज की जानिब ले गए। पायलट वहीं मौजूद था। वो कानों पर हेडफोन लगाए कोई म्यूजिक सुनने में मसरूफ था और आंखें बंद किए मजे ले रहा था। इन दोनों ने इन डब्बों को जहाज के करीब रखकर इसके कंधे को हिलाया तो वो चौंक कर सीधा होकर बैठ गया। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.